بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمدللہ، جیسا کہ درس کا عنوان آپ نے سنا کہ قبض العلم یعنی علم کا اڑ جانا یا رفع العلم، اور افشاء الجہل جہالت کا پھیل جانا، بلا شبہ یہ اہم ترین عناوین میں سے ہیں، موضوعات میں سے ہیں۔ علم جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، علم نافع، اور جہالت جو اس کی ضد ہے، جس کو ہر کوئی عیب سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ ایک جاہل شخص کو بھی کہو جاہل ہے تو وہ برا مانے گا کہ مجھے جاہل کیوں کہہ رہے ہو، یعنی ایک ایسی بری صفت ہے جس سے ہر کوئی پرہیز کرتا ہے، دور ہٹنا چاہتا ہے۔ تو علم ایک عالی شان صفت ہے اور ضروری ہے، اس لیے اس کا جاننا، اس کا اڑ جانا ایک مصیبت سے کم نہیں، اور یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم کا اٹھایا جانا مختلف طریقوں سے ہیں، اور علم کا پایا جانا اس کے بڑے فوائد ہیں۔ وہ ہمیں مختلف فتنوں سے بچاتا ہے، اپنے رب کی پہچان کرواتا ہے، اپنے رسول کی سنت پر چلنے پر ابھارتا ہے، اس کی آگاہی ہمیں دیتا ہے، جبکہ جہالت اس کی ضد ہے، اور اہل علم جو ہیں اس علم کو حاصل کر کے آگے پہنچانے والے ہیں، ان کی عالی شان ہے۔ اور اس لیے بھی ہماری توجہ اس عنوان کی طرف گئی، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کرام کے اٹھانے جانے کے ساتھ، جو حقیقی علماء ہیں، سنت والے علماء ربانیین۔ تو ابھی حال ہی میں جو ہے بڑے بڑے اہل علم علماء کرام ان کی وفات ہوتی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر جو ہے رحمت فرمائے، اور امت کو اس مصیبت کا جو ہے بہترین صلہ اس طور پہ دے کہ ایسے اور علماء پیدا ہوں جن سے ہم استفادہ حاصل کریں، جیسا کہ ابھی مفتی عبدالعزیز آل شیخ رحمہ اللہ، اس سے پہلے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، اس سے پہلے شیخ عبید الجابری، شیخ جو ہے صالح الحیدان رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ یہ بڑے بڑے کبار علماء تھے، امت کے دین اور علم کے بڑے ستونوں میں سے تھے، جن سے لوگ استفادہ کرتے رہتے، اور ان کے جانے کے بعد علم ختم نہیں ہو جاتا۔ علم تو ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ علم ينتفع به، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ علم جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے کوئی شخص، اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں، صدیاں بیت گئیں، آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کی بھی کتابیں ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام کی جو صدیاں ہی بیت گئی ہیں، مگر ان کا علم موجود ہے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے اللہ جو الرحمن الرحیم ہے، جس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتا ہے اپنے بارے میں، اور لوگ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح اپنے رب کو راضی کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے الرحمن علم القرآن، اللہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا، حلال اور حرام کا فرق سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس طرح سلف صالحین کی تفسیر ہے اس بارے میں موجود کہ انہیں علم دیا اپنے بارے میں اور اپنے دین اور شریعت کے بارے میں، اور اس سے بھی آگے کی ایک تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر جو ہے صحابہ کرام سے، کہ انہیں النطق، بولنے کی طاقت دی۔ انسان کے اندر جو ما فی الضمیر یعنی دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اسے سامنے بتا سکتا ہے کسی کو، جبکہ جانوروں کو دیکھیں انہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ ناطق نہیں ہے، یعنی بول نہیں سکتے، جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتے، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ملکہ دیا ہے، یہ قوت اور طاقت دی ہے۔ شروع دنیا اور کائنات سے آپ دیکھیں علم کی فضیلت ہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام سے لے کر فضیلت دی ہے۔ یہ کتنے اہم چیز ہوگی۔ چنانچہ جب حکم دیا گیا فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اسے سجدہ کرو، تو انہوں نے بھی پہلے یہ کہا کہ زمین میں فساد مچائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کس طور پہ اسے فضیلت حاصل ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے نام سکھلا دیے، علم دیا آدم علیہ السلام کو۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں پر پیش کیا، تو کہا کہ جو ہے انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہیں نہیں آتے تھے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں مگر وہی جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ تب آدم علیہ السلام سے کہا کہ جو ہے انہیں ان کے نام بتاؤ جو علم تمہیں دیا گیا ہے۔
تب ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی اس علم کے ذریعے سے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ عالموں سے بڑھ کر عالم الغیب میں ہوں، زمین اور آسمان کے سب غیب جاننے والا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اور یہ علم ہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے یہ فضیلت دی کہ جب ان سے غلطی اور لغزش ہو گئی تو اس کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے وہ کلمات سکھائے. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ علم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت سے نکال دیے گئے واپس جنت اپنے پاس بلا لیا. یعنی جو علم کا راستہ ہے وہ رفعت اور بلندی کا ہے. ہم جو جنت سے نکال دیے گئے اولاد آدم، ابن آدم، واپس ہمیں بلندی پانے کے لیے، عروج پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم علم نافع حاصل کریں، اور علم نافع جو فائدے دینے والا علم ہے کتاب و سنت کا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تو ہمارے لیے جنت کا راستہ واپس سے جانا آسان ہو جائے گا. جس طرح آدم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ آسان فرما دیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کو آپ اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کسی بھی علم، یعنی جو دین کا علم ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا، علم پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور جنت کا راستہ ہمارے لیے بھی آسان فرمائے. تو اس کے لیے واپس سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دے کے واپس سے جنت کا راستہ آسان فرمایا ان کے لیے. جنت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جو علم کی طرف جاتے ہیں، وہ اس نور، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے، ان کا دوست، مددگار، نگہبان بن جاتا ہے، ان کا رہنما بن جاتا ہے، جو انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، جنت کی راہ کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی الدار السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے. شیاطین اللہ کے راستے سے ہٹا کے دوسری راہوں کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ جو جنت کا راستہ ہے، جو دنیا میں بھی اس پہ چلتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے راستے روشن فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں دو صحابہ کرام، جو یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی رسول ہیں. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کے علمی حلقے میں بیٹھ کے، یعنی طلب علم کر کے جا رہے تھے واپس درس سن کے، فی لیلۃ مظلمۃ، ایک اندھیری رات میں، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، ان کے سامنے ایک نور پیدا ہو گیا. جس ہمارے تو جدید ٹیکنالوجی میں لائٹ، روشنیاں، یہ چیزیں وہ اس دور میں تو نہیں تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک نور، روشنی، جس میں وہ راستہ دیکھ سکیں باقاعدہ. علم کے لیے وہ نکلے تھے، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی راہ روشن کر دی کہ وہ اس راستے میں دونوں دیکھ کے چل رہے تھے. یہاں تک کہ جب دونوں کو الگ الگ راستوں پہ جانا پڑا، اس کا گھر وہاں ہے، اس کا گھر وہاں ہے، تو وہ نور بھی دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے ساتھ الگ نور ہو گیا اور اس کے ساتھ الگ نور اور روشنی ہو گئی، جو ان کے گھر پہنچا کر جو ہے وہ نور ختم ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی روشنی کی اور نور کی راہوں پر چلاتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں. کون سا علم؟ یہ جو علم نبوت ہے. اور یہی جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، جو نبوت والا علم حاصل کر کے آگے پہنچاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی چیز میں زیادہ سے زیادہ حرص کرنے، اس کی بڑھوتری یا اس میں زیادتی کا حکم نہیں دیا کہ آپ یہ مانگیں، بلکہ الٹا کہا کہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کی طرف نظر نہ کریں. فرمایا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو اس طرف نہ بڑھاؤ، نہ دیکھو، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بعض جوڑوں کو، یعنی بعض فیملیز کو جو ہم نے کچھ دنیا کی زینت دی ہے، ضَحَّةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زیب و زینت ان کو دی ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس کے ذریعے سے ہم انہیں آزماتے ہیں. تو ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن علم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہو کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور زیادہ کر. تو علم ایسی چیز ہے جتنا زیادہ آپ حاصل کریں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو کم محسوس کریں گے کہ میں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہے. وہ تو جو ہے مہد سے لے کے لحد تک جو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے.
کوئی اس گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، لوگ فخر سے سینہ پھلا کہ یہ میں عالم ہوں، میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، ایسا نہ کہیں. اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے ساری زندگی. ہر وقت جو ہے علم حاصل کرنے کی چاہت اس کے دل میں باقی رہے. تب جو ہے وہ تواضع بھی اختیار کرتا ہے، انکساری بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے علم پر عمل کرتا ہے. تو پھر جو علم اس کو نہیں بھی ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اور بھی اس کو علم عطا کرتا ہے. اور جو ان چیزوں سے لاپرواہی کرتا ہے، علم کی وجہ سے گھمنڈ اور تکبر میں آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بدنیتی پر مبنی علم حاصل کرے تاکہ لوگ میری طرف دیکھیں، انگلیوں سے اشارہ کرے، یہ بہت بڑا عالم ہے. اور علماء سے لڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، مجادلہ کرنے کے لیے کہ میں کوئی چیز ہوں، اور جو کم علم والے ہیں چھوٹے، ان پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے کرے، فنار حدیث میں کہ پھر آگ ہے اس کے لیے. تو ایسا علم نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آگ کی وعید ان کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے، جہنم کی آگ کو تو سائر بہم النار، جہنم کی آگ کو ایسے عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے بھڑکایا جائے گا. تو یہ آپ کے خلاف جو ہے دلیل جمع ہو جائے گی. علم نافع وہ ہے جس پر انسان عمل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کرتے ہوئے قل رب زدنی علما، روزانہ صبح اپنے دن کا آغاز کس چیز سے کرتے؟ نماز فجر کے بعد دعا مانگتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. اس کے بعد عمل متقبلا و رزقا طیبا، رزق تو آخری نمبر پہ آ رہا ہے، علم نافع ہو، اس پر عمل ہو، پھر رزق کے دروازے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول ہی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا دنیا کے تعلق سے، الا ان الدنیا ملعونہ، کہ بلا شبہ یہ دنیا ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر جتنی بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اوقات ہوتی تو کسی کو ایک گھونٹ پانی پینے نہ دیتا، نافرمان کو، کافر کو. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل چیز تو آخرت میں جو ہے حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا، اس کی اہمیت ہے. یہ تو گزرنے کی جگہ ہے. ملعون ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی قابل مذمت ہیں. الا ذکر اللہ وما والہ، سوائے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں. اللہ کے ذکر میں ساری چیزیں شامل ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے دین پر عمل کرنا، اس کی جانب بلانا وغیرہ. وعالم او متعلم، الگ سے بھی ذکر کیا. یہاں تو عالم جو علم رکھتا ہے اور جو علم حاصل کرتا ہے، ان کی فضیلت یہاں سے معلوم چلی کہ جو علم پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، وہ اس مذمت سے باہر ہیں. اس دنیا میں رہ کر گویا کہ اس دنیا کی جنت میں وہ رہ رہے ہیں. اپنے علم پر عمل کریں گے، یہی تو مطلوب ہے. اور پھر آخرت میں بھی جو حقیقی جنت ہے اس کے وارث بنیں گے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی اور شاگرد سے کہتے ہیں کہ الناس ثلاثۃ، لوگ تین قسم کے ہیں. فعالم ربانی، ایک تو عالم ربانی ہے. ہر عالم جو ہے عالم ہو جانا یا نام کا عالم ہونا کافی نہیں ہے. علماء سو بھی ہوتے ہیں برے علماء، یہود و نصارہ کے بھی علماء کہلاتے ہیں، احبار و رہبان، لیکن وہ برے ہیں. وہ جو ہے حق بات کو چھپاتے ہیں یا حق جان کر اس کے پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، بدعات ایجاد کرتے ہیں. عالم ربانی وہ ہے جو کتاب و سنت پر چلتا ہے. اس کی تفسیر بھی آئی ہوئی ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران میں کہ ربانی بن جاؤ، ربانی عالم بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے سے تمہیں کیا بننا ہے؟ ربانی عالم بننا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ربانی عالم وہ ہے جو لوگوں کو بنیادی اور ضروری چیزوں سے علم دینا شروع کرتا ہے، پھر آگے لے جاتا ہے. جس طرح ہمارے علماء جو ہے سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ سے ہی کرتے ہیں، ایمان سے ہی کرتے ہیں، ان کا منہج سے ہی کرتے ہیں، عبادات سے ہی کرتے ہیں. دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کہ ڈائریکٹ ہی جو ہے ان کو خلافتیں قائم کرنی ہے، جلسے جلوس احتجاج کرنے ہیں، ساری دنیا سے جو ہے پنگا لینا ہے. ان کو اپنے عبادات، طہارات اور عقیدہ ایمان نہیں معلوم. چھوٹی چیزوں سے شروع کر کے پھر آگے کی چیزوں کی طرف جایا جاتا ہے. یہ باقاعدہ صحیح ترتیب ہے، نبوی ترتیب ہے، علماء ربانی والا طریقہ ہے. تو یہ دنیا جو ہے تین قسم کے لوگ، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات، یا جو طلب علم حاصل کر رہا ہے نجات والے راستے پر، یعنی صحیح علم حاصل کر رہا ہے اس عالم سے. وہ تیسرے کون لوگ ہیں؟ وَحَمَجٌ رَعَاٌ اتَّبَاعُ كُلِّ نَائِقٍ، ہر ایک کی بات کے پیچھے چل جانے والے، بالکل چرواہے کے جس طرح بھیڑ بکریوں کو نہیں بھیڑ چال چلنا ہوتا ہے، جن کو آواز پکار لگاؤ تو بس یوں چلنے لگتے ہیں، عوام کالانعام کی طرح. ہر ایک کی پکار پہ. اب یہی دور ہیں، پہلے بھی ایسے گمراہ داعیان تھے اپنی طرف بلانے والے، اب میڈیا کی تیزی کی وجہ سے ہر کوئی اپنی طرف بلا رہے ہیں، میری بات سنو، میری بات سنو، اپنے قصے واقعات میرے مطابق، میں یہ خیال کرتا ہوں، اور یہی باتیں بتاتے ہیں. کتاب و سنت، صحابہ کرام سلف کا راستہ تو نہیں بتاتے. تو یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں
معقول ریح یمیلون، جہاں کی ہوا چلتی ہے وہیں چلنے لگتے ہیں یہ لوگ، نہیں ہوتے ٹرینڈ فالوئنگ کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اگر یہ نیا کوئی مسئلہ ابھرا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے، آتا جاتا کچھ نہ ہو. امت کے بڑے بڑے مسائل میں جو بڑے علماء کرام تک بات کرنے سے ڈرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے، کوئی غلط فتویٰ نہ ہو جائے، یہ ہر ایک پر اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، آگے آئے گی یہ حدیث، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لم یستطیعوا بنور العلم، علم کا نور انہیں نہیں پہنچا جس سے یہ منور ہوں. ولم یلجئوا الی رکن وثیق، ایک مضبوط سہارا جو ہوتا ہے علم کا، اس سے بھی انہوں نے جو ہے اس کو نہیں پکڑا، اس سے تمسک اختیار نہیں کیا. اپنے شاگرد یا ساتھی کمیل کو کہتے ہیں العلم خیر من المال، علم جو ہے مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے. کس طرح؟ العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، انسان کو بدعقیدگی سے گناہوں سے بچاتا ہے، بصیرت دیتا ہے، اور مال الٹ ہے کہ اس کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے، تجوریوں میں رکھ کے، بینک میں رکھ کے، مختلف جگہ سے چھپا کے ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم تو آپ کے دل میں کوئی چھین کے نہیں لے جا سکتا. والعلم، اور علم جو ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، علی الانفاق، خرچ کریں گے آپ کے علم میں اور اضافہ ہوگا، اور مال جو ہے آپ کہیں لٹائیں گے، خرچ کریں گے تو وہ کم ہو رہا ہوگا. تو علم زیادہ بہتر ہے اس سے کہ جس کو جو ہے جمع کیا جائے. ومنفعت المال تزول بزوالہ، مال آپ کے ہاتھ سے ختم ہو گیا تو اس کا فائدہ ختم ہو گیا جب تک واپس نہ آئے. علم تو آپ کے دل میں ہے ہی ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں اور جو باقی رہنے والا ہے. علم کی جو رفعت اور بلندی ہے، اور علماء کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سب سے بڑی شہادت اور گواہی پہ. گواہی کے لیے انسان کا وہاں موجود ہونا یہ ایک گواہی ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ موجود نہ ہو مگر یقینی علم کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہو، جیسے قرآن و سنت اللہ تعالیٰ وہی دے کر نازل فرماتا ہے. اس گواہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اپنی توحید کی گواہی میں اہل علم علماء کرام کو جو ہے اپنے ساتھ ذکر فرمایا، اپنے پاک فرشتوں کے ساتھ. چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید ہماری پیدائش کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم قائما بالقسط، اور اہل علم جو ہیں علماء وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ علماء کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہمارے ہاں کتنے ایسے ہیں، نہ توحید کی بات کریں گے، نہ شرک کا رد کریں گے، دوسری باتیں کریں گے، اور عالم فقی اور کیا کچھ ان کو کہتے ہیں، لوگ بڑے بڑے القاب دیتے ہیں بلکہ اس کو الٹ شرک و بدعات پھیلاتے ہیں، اور جو ہے شیخ الاسلام طاہر القادری اس طریقے کے ان کو القاب دے دیتے ہیں. تو کہا وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں جو توحید کی دعوت نہ دے اور شرک کا رد نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا کہ عالم تو وہ ہے کہلائے جانے کے لائق جو اس اعلیٰ اور بلند شہادت اور گواہی کو بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پیغمبروں میں سے ہیں. علماء میں سے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے خود فرمایا جب 3 صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ دین میں اعتدال اپناؤ، تو فرمایا انی عالم بکم من اللہ، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. تو آپ کو بھی حکم دیا کس چیز کا علم حاصل کرنے کا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد جو ہے گناہوں کی بخشش طلب کرو. تو یہ سب سے عظیم درجے کی بلند علم پر مبنی شہادت توحید سے شروع ہوتی ہے. توحید سے رفعت اور بلندی امتوں کو حاصل ہوتی ہے، اور یہی کسی عالم اور علم کی پہچان ہے. اس کا اٹھ جانا جو ہے علم کا اٹھ جانا ہے. جب یہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا جب اللہ کی توحید پر کوئی نہیں ہے. یہاں پر موجود اس دنیا کے رہنے کا، باقی رہنے کا کیا مقصد رہ گیا ہے؟ ایسے شرک میں مبتلا لوگوں پر تو قیامت قائم ہو جانی چاہیے. جب یہ ایک اور حدیث میں قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، شرار الخلق عند اللہ، بدترین لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان میں سے یہ بھی ہیں کہ یتخذون قبور انبیاء مساجد، جو انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے ہیں، مزار درگاہ، جو ہمارے ہاں اسلام اور دین کی طرف آنے کا کوئی سمبل بنایا ہوا ہے. فلاں جو ہے اچھا ہو گیا ہے، عاشق جو ہے اور جو ہے دیندار بن گیا، مزار پہ بیٹھا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، تو یہ اب دینی لوگ ہو گئے. اللہ کے پرلے درجے کے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے دیگر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو جو اس چیز سے، شرک اور بدعت سے تو کم ہے.
جب یہ آپ دیکھیں جو پہلے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجیں، جب امت کے اندر شرک آ گیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک جو ہے، یعنی الف سنۃ الا 50 عام، 950 سال تک اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، شرک کا رد کرتے رہے، کوئی دوسرے احکام بتانے کی نوبت نہ آئی۔ تو ان کے اندر بھی غلو کب شروع ہوا؟ یعنی جو صالحین تھے، آج لوگ کہتے ہیں صرف بتوں کی عبادت نہیں، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ 5 لوگ جو سورۃ نوح میں ذکر ہیں، یہ ان کے اولیاء اور صالحین تھے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے اولیاء اور صالحین کے نام تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اولیاء اور صالحین کی بھی عبادت کی جاتی تھی، پکارا جاتا تھا۔ یہ بھی شرک ہے، جیسے کسی جو ہے بنا کر بت بنا کر عبادت کرنا، چاند سورج کی، کسی جانور، کسی حیوان کی عبادت کرنا۔ وہ اولیاء اور صالحین کی بھی عبادت کرتے تھے، انہیں پکارا کرتے تھے۔ فلما ہلاکو، جب وہ مر گئے تو اوحش شیطان آیا، دل میں بات ڈالی کہ یہ اچھے لوگ تھے، ان کی قبروں پہ بیٹھو، اللہ یاد آئے گا۔ پہلے اس نے شرک ان کے اندر نہیں ڈالا، لیکن ایک نسل چلے گئی، دوسری نسل چلے گئی، شیطان آگے کی پلاننگ کرتا ہے، تو انہوں نے یہ کیا شروع میں، اور شرک نہیں کیا تھا۔ بعد میں کہا کہ تم جو ہے انصابن، یعنی نصب کر لو کوئی صورتیں، مورتیں ان کی مجالس میں جہاں وہ بیٹھتے تھے، وہ سموہا باسمائہم، جس طرح خانقاہیں ہمارے ہاں بنائی ہوتی ہیں، اور ان کا نام انہیں دے دو کہ یہ ود ہے، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یغوث کا نام بھی بس الف لگا دو، یاغوث بن جائے گا آج والے، وہی نام بھی وہی انہوں نے چلائے ہوئے۔ ففعلوا، انہوں نے ایسا کیا، فلم تعبدوا، پھر بھی ان کی عبادت نہیں کی۔ دیکھیں، تصویریں بنا لی، سب کچھ کر لیا، یاد کے لیے بیٹھ گئے، عبادت نہیں کی۔ حتی اذا ہلک اولئک، جب وہ نسل چلے گئی جن کے پاس تھوڑا بہت علم تھا کہ عبادت نہیں کرنی ہے ان کی، وتنسخ العلم عبدت، اور علم کے نشان مٹ گئے، تب ان کی عبادت کی گئی۔ تو دیکھیں علم ہونا کتنا ضروری ہے، کہ جس کے نہ ہونے سے اور جہالت پھیلنے سے سب سے بدترین بیماری شرک تک لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی جو امت یعنی رسول بھیجے گئے جس میں شرک، جس امت میں قوم نوح، اس وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ علم جب اڑتا ہے تو شرک عام ہو جاتا ہے اور توحید جلے جاتی ہیں، شبہات پھیلتے ہیں۔ جو علم میں مضبوط علماء ربانی راسخ فی العلم ہوتے ہیں، وہ شبہات سے بچتے اور لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس میں محکم اور متشابہ آیت ہیں۔ متشابہ آیت یعنی ایک سے زیادہ اس کا معنی ہے، ہر ایک کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، محکم کے ساتھ ملا کر جب اس کو سمجھو گے تو اس کا معنی سمجھو گے۔ جن کے دل میں شبہات، بدعات، تعویلات ہوتی ہیں تو وہ غلط معنی لے کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، عمل کرنے والی جو باتیں ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے۔ یقولون آمنا به کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، محکم ہو، متشابہ ہو، قرآن ہے، حدیث ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے جو ہر قسم کی غلطی سے، تضاد، کانٹرڈکشن سے جو ہے پاک ہیں۔ تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ایسوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ راسخون فی العلم، یہ لوگ ہیں اور یہ اس طرح ایمان لے کر آتے ہیں، تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ اور ان سے علم حاصل کرو تاکہ شبہات سے بچو، جس میں سے سب سے پہلا شبہ یہی شرک کا، پھر بدعات کا، پھر گناہوں کا اور دیگر تعویلات کا۔ فواحش، جس طرح دنیا میں انسان فواحش اور منکرات، عورتوں کا فتنہ جو ہے، نشے کا فتنہ، یا قتل و غارت، یا مال کی لالچ، رشوت، مختلف فتنے موجود ہیں دنیا میں، تو ان سے بھی بچنے کے لیے بصیرت علم کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا فرماتا ہے؟ جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، اتنی تکلیفیں بھی انہوں نے سہی، حالانکہ آسان تھا کہ اپنی خواہش نفس بلکہ پوری کروں، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں جیل کاٹوں۔ بعد میں بھی جب ان کو آفریں ہونے لگی تو قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب، مجھے یہ جیل زیادہ پسند ہے جس گناہ کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں۔ ایک مومن کے لیے جس طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہے، سجن ہے، یعنی مختلف پابندیوں میں رہتا ہے۔ کبھی کبھار مومن سوچتا ہے سب دنیا مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری چیز اس کی پابندی، اس کی پابندی، یہ کرو، یہ نہیں دیکھو، یہ نہیں سنو۔ تو یہ قید اور یہ سجن، یہ جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے، یہ جو عیاشی، مزے یا گناہ کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اگر تو نے ان عورتوں کا فتنہ مجھ سے نہ ہٹایا تو میں بھی ان میں مبتلا ہو جاؤں گا، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیں ادھر بھی اس جہالت کا ذکر کیا، یعنی علم وہ ہے جو آپ کو تقوی، خشیت، اللہ کا ڈر، آگے آنے والی جو بڑی لذتیں ہیں
ان سے محروم ہونے سے بچاتا ہے کہ دنیا کی کچھ منٹ کی لذت پا کر میں آخرت کی ہمیشہ کی لذت کھو دوں. تو یہ علم بصیرت آپ کو ادھر ہوش ٹھکانے میں رکھنے کا باعث بنتی ہے. اگر یہ نہیں ہوتی جہالت میں خواہش نفس کی پیروی سے جانور ہے جہاں اس کو موقع ملا وہ کرتا ہے. لیکن اس علم کی وجہ سے جس طرح میں نے بتایا کہ شرک سے جو لوگ بچے رہیں، اسی طرح دیگر گناہوں سے، بہرا روی سے اور فواہش سے وہ بچ جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں برابر نہیں ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا بھول جاؤ، تم زیادہ رو بیٹھ کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا اتنا زیادہ ڈرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے تو علماء ہیں. اور علماء کے علاقے علم ہے وہ نہیں ڈر رہا ہے، اس کا مطلب علم اس کے دل میں نہیں اترا ہے. اس جو ہے علم کے ذریعے سے جو اس کو تقویٰ خشیت حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہی، یا تو اس میں کمی کوتاہی ہے، اس کا علم صحیح طور پر نہیں ہے. جبھی دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے بچانے کے لیے علم نافع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے، ایک حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں ابھی میں نے ایک فتنے کا ذکر کیا فوائش کے، اسی طرح مال کا جو فتنہ ہے، قارون کا قصہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا، اس میں بھی یہی ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے ٹھاٹ واٹ کے ساتھ اپنی قوم کے پاس نکلا. اتنے خزانے تھے اس کے، اتنے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے ایک پورا اونٹ لادنے پڑتے تھے، پورا گروہ اور لشکر. تو کتنے زیادہ اس کے خزانے تھے. تو ان لوگوں نے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو صرف دنیا کے ظاہری چیزیں جانتے تھے، بس جس کے پاس پیسہ ہے اسی کو سلام ہے اور یہی چیز بڑی ہے. تو انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کا ملا. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی نصیبوں والا ہے. آج اسی کو کہتے ہیں یہ کامیاب شخص ہیں، ان کے قصے کہانی آتے ہیں، یہ بہت کامیاب شخص ہے، آپ نے کس طرح کامیابی حاصل کی، یہ اتنے پیسے کماتا ہے، یہاں سے اس نے شروع کیا تھا. تو ان کی آنکھیں اسی میں جو ہے چکا چوندھ ہو گئیں کہ اس کی جو مال دولت ہے. تو ادھر بھی کون لوگ بچے؟ وقال الذین اوتوا العلم، جو علم والے تھے اس وقت بھی تو اس کے یہ جو ہے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے انہیں کوئی جو ہے اثر انداز نہیں ہوا، اور لوگوں کو کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا جو ملنے والا ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے یہ جو قارون لے کے پھرتا ہے، آخرت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مال نے اس کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ چیز کسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو صبر کرتے ہیں. غربت پہ صبر کریں گے، دنیا کی جو ہے زیب و زینت ہے دوسروں کو ملی ہوئی ہے، میں بھی اسی دوڑ میں لگ جاؤں، اس پہ وہ صبر کریں گے. اللہ کے تقویٰ پہ صبر کریں گے، نیکی کرنے پہ صبر کریں گے، گناہوں سے بچنے پہ، ان کو یہ درجہ ملتا ہے. وہ جو ہے اس علم پر عمل کرنے والے درجے پر پہنچ کے امام بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان علم والوں میں سے امام بنائے بڑے بڑے جب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. علم حاصل کرنے پہ صبر کرنا ہوتا ہے. سردی گرمی میں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور لوگ جو ہے پیسہ کما رہے ہیں اور میں علم حاصل کرنے میں لگا ہوں، دوسروں سے کمتر ہوں اس دنیاوی لیول میں. تو وہ اس چیز پہ صبر کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، دوسری چیزیں سنتا ہے، مال اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے، ٹائم اس کو دینا پڑتا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے. ایک کتاب پڑھنے میں جو ہے لوگوں کو آج جو ہے وہ ٹک ٹاک کی ریلیں اوپر کرتے ہوئے چاہے 2 گھنٹے گزر جائیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. ایک جو ہے 2-4 پیج پڑھتے ہوئے ان کو بوریت ہوتی ہے، نیند آتی ہے، بیزار ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. تو یہ صبر آپ سے طلب کرتی ہیں. یعنی علم حاصل کرنا جو صبر کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ بلندی اور درجہ عطا کرتا ہے کہ ائمہ بنا دیتا ہے، امام بنا دیتا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے. علم کے ذریعے سے یہ رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مومنوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، اور مومنوں میں سے بھی جو اہل علم ہے ان کے تو اور بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. اللہ جس کا درجہ بلند کرے اس کا کیا کہنا، اسے کوئی نیچا کر سکتا ہے، اسے کوئی گرا سکتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عالم کی فضیلت درجے کے اعتبار سے یہ بیان کی فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پہ، عبادت کرنے والا بھی اچھا بندہ ہوتا ہے لیکن بغیر علم کے جو ہے اس سے بہتر عبادت پلس علم والا جو ہے اتنے درجے میں اس سے بلند ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں جتنا میں تمہارے میں سے ایک عام آدمی کے اوپر درجہ رکھتا ہوں. جبھی تو جو ہے علماء کرام کو جو ہے وارث کہا جو ہے انبیاء کرام کا. اور دوسری حدیث میں اسی میں فرمایا اس کے الفاظ ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ
کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک صرف عبادت گزار پہ بغیر علم والے ایسی ہے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا دمکتا ہے اور ستارے کے نزدیک اس کی تو کتنی اہمیت ہے کہ اس کی روشنی میں تو دکھتے بھی نہیں ہیں بہت سارے ستارے، ان کی کوئی حیثیت اوقات باقی نہیں رہتی۔ اسی حدیث میں پھر فرمایا کہ ان جو ہے علماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک جو علماء ہیں وہ حقیقی وارث ہیں انبیاء کرام کے، کیونکہ انبیاء کرام کوئی درہم و دینار روپیہ پیسہ پیچھے چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ علم چھوڑ کر گئے ہیں، اور جس نے وہ علم حاصل کیا تو انہوں نے میراث کا بہت بڑا حاصل کیا، جبھی اسے ہم میراث الانبیاء کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی میراث آپ کو ملی ہے، میراث بڑھ رہی ہے، یعنی صحابہ کرام کا بھی فہم یہ ہے، وہ حقیقی طور پہ اس کو انبیاء کرام کی میراث سمجھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے باہر لوگ بازار بیٹھے ہیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کہا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بڑھ رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، تو کہا واپس وہاں پر جب وہ گئے بھاگے دوڑے کہ دیکھیں ہمیں بھی کچھ ملے، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہمیں ملا، وہاں پہ کہا وہاں علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، تم علم حاصل کرو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنو، یہی تو جو ہے میراث انبیاء ہے، اسے حاصل کرو۔ چنانچہ یہ علم نافع تب بنتا ہے جب ہم اس کے اوپر عمل کریں، جس کی ابھی کچھ مثالیں گزری، جو آپ کو جو ہے بدعقیدگی میں، ایمان کی کمزوری میں پڑنے سے اور گناہوں سے بچاتا ہے، آپ کو دنیا اور دین دونوں امور میں بصیرت آپ کو عطا کرتا ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، یاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس، او علیک تمہارے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں ہم پڑھیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ہم پھر بھی وہ کام کریں تو ہم اپنے خلاف دلیل جمع کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ جسے نہیں معلوم ہے اس کے پاس جہالت بھی ایک جو ہے ایک برائی ہے جو اس نے اپنائی ہوئی ہے، کم از کم اس سے تو کم ہے جو جانتے بوجھتے وہ کام کر رہا ہے، جس طرح یہودیوں کو مغضوب علیہم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ وہ جانتے ہوئے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے یا اسے چھپاتے تھے۔ تو علم پر عمل نہ کرنا یہ بہت جو ہے معیوب چیز ہے، وہی حقیقی عالم اور بلندی پانے کے لائق ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کی مثال کتے سے دی ہے، اور کتا کتنا یعنی نجس العین، اتنا پلیت جانور ہے کہ تمام جانوروں سے زیادہ اس کے جو طہارت کے احکام ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ اگر کہیں منہ ڈال دے زبان، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ لگا دے تو پھر اس کو جو ہے 7 مرتبہ پانی سے 1 مرتبہ مٹی سے دھونا پڑتا ہے، وَعَفِّرُوا ثَامِنَةُ بِالتُّرَابِ، تو اتنا زیادہ نجس تو اور کوئی نہیں ہے جتنا یہ ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی، یعنی جو علم کے اوپر عمل نہ کرے اور پھر دنیا علم حاصل کر کے بھی بس دنیا کے پیچھے ہی دوڑ رہا ہو، اور دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے اس کو بلندی دینا چاہتا تھا، اور وہ جو ہے نیچے دنیاوی جو لذات وغیرہ شاعت اسی میں پڑے رہنا چاہتا ہے، نہیں بلند ہونا چاہتا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا قصہ ان کو پڑھ کے سناؤ کہ جسے ہم نے اپنی آیات میں سے کچھ دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس میں سے بالکل نکل گیا۔ نکل جانے کا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ آپ کو پابند کرتی ہیں مختلف چیزوں کا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، احفظ اللہ احفظ کا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اس میں رہتے ہوئے یہ کام کرو، دین اور دنیا کی بھلائیاں پاؤ، لیکن آپ اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ لوگ نہیں کہتے بڑا اچھا نعرہ ہے آزاد، میں آزاد خیال ہوں، ہم لبرل ہیں، آزادی ہونی چاہیے ہر ایک کو، نہیں، کچھ چیز کا قید اور پابندی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی بھلائی کے لیے لگائی ہے، خواہشات نفس کے اوپر پابندی، تو وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا پڑھ کر بھی ان سے نکل گیا کہ مجھے ان کی پابندیوں میں نہیں رہنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا، یہ تو اچھا موقع ہے، یہ تو اچھا شکار میرے ہاتھ لگا ہے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ہو گیا گمراہوں میں سے۔ کسی عالم کا اس طریقے سے پھسل جانا فسق و فجور میں زیادہ خطرناک ہے، لوگ اس کو نمونہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ اپنی خواہش نفس پہ چل کے حلال کو حرام بنانے کی، حرام کو حلال بنانے کی کوشش تک پر اتر آتے ہیں، جو زیادہ خطرناک معاملہ ہے ایک عام گنہگار سے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس علم کے ذریعے سے اس کو بڑی بلندی دیتے ہیں، علم کے ذریعے سے جو بلندی ملنی ہے ابھی آپ نے ذکر سنا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین پہ ہی پڑا رہنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات سے اوپر نہیں اٹھنا چاہتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی کرنا چاہتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی جیسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کو مارنے دوڑو تب بھی زبان ہانپنے کے لیے نکالی ہوئی ہے، کچھ کھلاؤ پلاؤ چھوڑ دو پھر بھی زبان نکالی ہوئی ہے، یعنی علم ملا پھر بھی تو رال ٹپکا رہا ہے دنیا کی شہوات کے پیچھے، اور جو بے علم ہے وہ تو ویسے ہی رال ٹپکا رہا ہوتا ہے، دنیاوی شہوات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، علم ہو کر بھی
یہی حرکت تو اس علم کا تو تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا کتے کی طرح، بلکہ کتے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم ہونے کی وجہ سے کچھ بلندی دے دیتا ہے. قلب معلم جو ہوتا ہے، یعنی سکھایا ہوا ٹرینڈ کتا جو ہوتا ہے، علماء کرام اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ کتے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فضیلت دے دیتا ہے ایک جاہل کتے پہ. ایک جاہل کتا ہے G13 والے اللہ بچائے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک نمبر کے جاہل کتے، کوئی تعویذ نہیں تو، اور ایک جو ہے پڑھا لکھا وہ ایک ٹرینڈ ہوا کتا ہوتا ہے. تو اس کا جو شکار ہے جب آپ کتے کو بھیجتے ہیں تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ حلال ہے پھر تمہارے لیے. تو کتنی فضیلت ہے کہ ایک جو تعلیم یافتہ کتا نہیں ہے، یعنی ٹرین ہوا کتا نہیں ہے، اس کا جو ہے شکار کیا ہوا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور اس کتے کو اللہ نے فضیلت دی کہ اس کا شکار کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے. علم کی فضیلت میں ایک اور یہ واقعہ بھی جو ہے اس کی دلیل بنتا ہے. ذات انوات کا قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں بیری کا درخت تھا، مشرکین وہاں بیٹھتے تھے، اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے برکت کے لیے، جس طرح ہمارے یہاں جالیوں پر لوگوں نے جو ہے تعویذ وغیرہ اور دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی منتوں کے لیے کہ برکت ہو جائے گی اس کے اندر. مختلف قسم کے عقائد ہیں. ابھی ایک جو ہے ڈرائیور مجھے بتا رہا ہے کسی کا بچہ بولتا نہ ہو، میں نے یہ تجربہ کیا ہے، آپ کا پتہ نہیں عقیدہ ہے یا نہیں ہے، کہ جو ہے میرے گھر میں طوطا ہے وہ بولتا ہے، اس طوطے کا جھوٹا پانی پلاؤ گے صحیح ہو جائے گا. وہ تو طوطا ہے، تو کیوں کھوتا ہے، ایسی قسم کی باتیں. تو یہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے. تو ذات انوات تھے، انہوں نے وہ ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یعنی ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کننا حدثاء عہد بالاسلام، ہم ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. اس کا مطلب جو عالم والے علماء تھے، علم جن کو پہلے سے تھا، انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے برکت والا درخت بنا دے جیسے ان کے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو پچھلے، اللہ اکبر، پچھلے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک الگ سے معبود بنا دو، جس طرح ان کے معبود نے بچڑا جو بنا دیا تھا. تو جن کو علم تھا انہوں نے اس قسم کی غلطیاں مطالبہ نہیں کیا، جنہیں نہیں تھا تو پھر ان کو تنبیہ کی گئی اور ان کو یہ علم دیا گیا. تو علم آپ کے لیے بصیرت ہے اور ان چیزوں سے بچاتا ہے. اب جو ہے علم اٹھانے کی بس احادیث ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کے قریب نشانیوں میں سے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی. یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا. یعنی حدیث میں، ایک دوسری حدیث میں کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، دن کچھ لمحوں کی طرح گزرے گا. واقعی آپ دیکھیں اتنے جلدی جلدی ٹائم گزرتا ہے. جن کو اس کی پرواہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں مل رہا، اور بعض ایسے ہیں یعنی جو نالائق ہیں، دین دنیا کے کسی کام میں نہیں ہو، وہ پریشان ہے کہ ہم وقت کس طرح پاس کریں، ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو یتقارب الزمان کا یہ بھی معنی ہے، یتقارب الزمان کا یہ بھی معنی ہے کہ اب ذرائع مواصلات یعنی ایک دوسرے سے رابطہ کتنا آسان ہو گیا. مہینے سفر کر کے جہاں کو جانا پڑتا، آپ ایک جو ہے میسج یا کال سے ادھر بات کر سکتے ہیں. تو یہ کیا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے وَيَقْبِضُ الْعِلْمِ، علم قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے ظاہر ہوں گے. وَيُلْقَى الشُّحُّ، خود غرضی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ خود غرضی سے جو بچ گیا تو وہی کامیاب ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے جو ہے خود غرضی اور لالچ سے بچ گیا، صرف اپنا ہی چاہتا ہے، دوسرے کا بیڑا غرق ہو، بس میرا اور میروں کا جو ہے بھلا ہو جائے، اس طریقے سے سوچتا ہے ہر چیز بارے میں، یعنی سیلفش ہے، خود غرض ہے. تو جو اس سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے. یہ ڈال دی جائے گی. تو آج کل بھی جو ہے نفسا نفسی ہے، میرا کام بن جائے بس، دوسرے کا کام بنے نہ بنے، دوسرے جو ہیں بھاڑ میں جائیں میری طرف سے. تو لوگوں کا یہ ہو گیا یلقى الشح، خود پسندی، خود غرضی لوگوں کے اندر آ جائے گی. وَيَكْفُرُ الْحَرَجِ، حرج بڑھ جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حرج کا کیا مطلب ہے؟ قتل و غارت. قتل و غارت کتنا عام ہو گیا ہے، معمولی سی بات پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. ابھی کوئی تارا 30 روپے پتہ نہیں فروٹ والے کو نہیں دیے، 2 بھائیوں کو قتل کر کے ڈال دیا سائڈ میں، فلانے نے نہیں کیا، وہ بچے نے ماں کو کر دیا، ماں نے بچوں کو. اس حال پر لوگ پہنچ چکے ہیں قتل و غارت میں. اور فرمایا یکفر الزنا، زنا بہت عام ہو جائے گا. زنا کی مختلف صورتیں عام ہو گئی ہیں، لوگ بیٹھ کر جو ہے جدید ذرائع بھی آ گئے ہیں، موبائل، انٹرنیٹ، اور زنا عام ہو گیا ہے. حقیقی زنا، دیکھنے والا زنا، مختلف قسم کے نت نئے طریقوں سے آسان ہو گیا ہے. اسی طرح وَيَكْفُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب پینا، نشہ آور چیزیں وہ بھی عام ہو گئی ہیں. نت نئے آئے دن آپ چیزیں سنتے ہیں، لوگ آئس کا نشانہ کر رہے ہیں، فلاں کا نشانہ کر رہے ہیں، جو پہلے سنی بھی نہیں تھی لوگوں نے. جو جگہ جگہ پڑھے لکھے لوگ جو دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ تو جاہلوں کا کام ہے، یہ تو چرسی موالی پہلے پڑھے ہوتے تھے، اب تو یونیورسٹیز میں اور اس کو فیشن سمجھ لیا گیا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا عام ہو جائے گا. اور مرد بڑھ جائیں گے، عورتیں کم ہو جائیں گی. ایک مرد کے لیے جو ہیں
لخمسین امراتن القیم الواحد، ایک شخص اس کی نگہبانی کرنے والا، سرپرستی کرنے والا ہوگا. تو یہ علم اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ساتھ میں آئیں گے. زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا ذکر کر رہے تھے اور کہا کہ فلاں چیز تب ہوگی جب علم اٹھا لیا جائے گا، تو انہوں نے عرض کیا حیران ہو کہ وہ کیف یذهب العلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقَرِّئُهُ أَبْنَاءَنَا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم قرآن پڑھا رہے ہیں اور پڑھائیں گے، اور وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، علم کیسے چلا جائے گا؟ ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ صرف ان کتابوں کا یہاں موجود ہونا کافی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے مکتب میں جو کام کرتے ہیں، دیگر میلے ٹھیلے اور جو ہے تفریح کی چیزوں اور مقامات پر کتنا رش ہوتا ہے، اور یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں ان کو پڑھنے یا علم استفادہ کرنے کے لیے. تو ان کا موجود ہونا کافی نہیں ہے، اس سے استفادہ تو اس کے پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے ہیں. چنانچہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سکالت جو ہے سکالت کا امو کا زیاد، یعنی تیری ماں تجھے گم پائے. یہ ایک کلمہ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، یعنی ارے کم وقت کیا تو یہ سمجھا ہے، ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو پورے مدینے میں تجھے بڑا عقل مند ہوشیار انسان سمجھتا تھا، یعنی دوسروں سے اچھا سمجھتا تھا کہ تجھے بڑی عقل اور فہم ہے اور ایسی باتیں کر رہے تو. یہ دیکھو اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل، یہ یہود و نصارہ موجود نہیں ہے آج ہمارے سامنے جو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، بلکہ آج بھی موجود ہیں، بائبل پڑھ رہے ہیں، فلانا پڑھ رہے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے لا يعملون بشيء مما فيهما، اس میں جو چیزیں ہیں اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس کو چینج کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس پہ چلتے ہیں. تو ان کی بھی کتابیں موجود ہیں، کوئی اٹھا تو نہیں لی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اہل کتاب تھے اور آج بھی ہیں، اور وہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں، کفر اور شرک اور دیگر بھی جو ہے حرام چیزوں میں وہ مبتلا ہیں. تو ان کتابوں نے تو کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچایا. تو علم اٹھنے کا مطلب ہے یعنی اسے اس کا نہ فہم ہے، نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ علم اٹھا لیا گیا. اور یہ جو مشہور حدیث آپ سنتے ہیں کہ ان اللہ لا یقبض العلم، اللہ تعالیٰ اس علم کو نہیں اٹھائے گا انتزاعا ینتزعہ من العباد، کہ نوچ لے، سینوں سے کھینچ لے لوگوں کے، دل میں تو رہے گا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا. وہی تو آگے پہنچاتے ہیں اس علم کو جو آپ دیکھتے ہیں. جب وہی نہیں ہوں گے تو آگے پہنچانے والا کون ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب کوئی عالم نہیں رہے گا صحیح تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے. آج کل یہی جاہلوں کو بڑا بنایا ہوا ہے، غلط فتوے دے کے خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. فَسُئِلُوا، تو ان سے لوگ پوچھیں گے. لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے رمضان ٹرانسمیشن فلانا، اور جاہل ایک ٹک ٹاک اسٹار ہے اور وہ بھی فتوے دے رہا ہے جو اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ان سے بچنا چاہیے. یہ جہالت کے پھیلنے کے اسباب میں سے ہیں کہ آپ جو صحیح اہل علم ہے، جنہیں علم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، عالم ربانی کی آپ نے ابھی نشانیاں سنی، جو اس پر چلتے ہیں ان کی آپ جو ہے پیروی کریں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں، ان سے علم حاصل کریں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وش الثوب، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس پہ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ دھندلے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں، تو اسلام کے بھی نشان اس طرح مٹنا شروع ہو جائیں گے. حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، یہاں تک کہ لوگ مسلمان صرف نام شناختی کارڈ میں ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا روزہ، کیا نماز، کیا قربانی اور کیا صدقہ. یہ حال ہو جائے گا. ولا یسرع علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ فلا یبقى فی الارض منہ آیہ، ایسا بھی وقت گزرے گا کہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت باقی نہیں رہے گی، یعنی راتوں رات جو ہے اٹھا لی جائے گی. یہاں تو اس پر سے عمل اٹھا لیا جائے گا. یہاں دیگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ بالکل قرب قیامت تو قرآن مجید کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور پھر بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے باقی رہ جائیں گے، الشیخ الکبیر والعجوز، بوڑھا مرد یا بوڑھی عورتیں، جو پچھلی کہانیاں نہیں سناتے اماں دادی ابا فلانا کہ ہاں ہاں اسلام ہوتا تھا، پتہ ہے پرانے قصے ہے، اس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اور تمہارے دادا جی نماز پڑھتے تھے. ادرکنا آبانا علی هذه الکلمہ، ہم نے ابا دادا کو سنا تھا اس کلمے کہ اسلام ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کوئی نماز ہوتی ہے، کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. یعنی اسلام کے احکام کا کچھ معلوم نہیں، بس یہ پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہم لوگ یہی پڑھتے آ رہے ہیں. فنحن نقولها، ہم بھی یہ کہتے ہیں. وقال له صلہ، جو راوی ہیں حذیفہ بن یمان جن کے سامنے حدیث ذکر کر رہے تھے، ان کا نام صلہ تھا، انہوں نے کہا ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وہم لا یدرون،
ما صلاۃ ولا صیام ولا نسک ولا صدقہ. یہ لا الہ الا اللہ جاننا انہیں کیا فائدہ دے گا جب نہ نماز، روزہ، صدقہ، قربانی کچھ پتہ ہی نہیں انہیں؟ تو پھر لا الہ الا اللہ صرف جان لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو فاعرض عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سے منہ موڑ لیا، جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ واپس سے پوچھا، ادھر منہ موڑ لیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ توحید کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن لوگ اگر اس کو بہانہ بنا لیں کہ ہم عمل نہیں کریں، توحید والے آخرکار جنت میں جائیں گے، سزا پاکیاں جو بھی. تو اس طریقے سے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے غلط قسم کا جو ہے نتیجہ اخذ کرے تو ان سے چھپایا جا سکتا ہے علم وقتی طور پہ اس قسم کا. تو آپ نے 3 مرتبہ منہ موڑا، اس کو نہیں بتایا. لیکن وہ جب پیچھے پڑا رہا تو فرمایا یا صلۃ تنجیہم من النار تنجیہم من النار تنجیہم من النار، کہ آخرکار وہ جہنم کی آگ سے اسے بچا لے گا. کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، کہ نفعتہ یوم من دہرہ، اس کی پوری زندگی دنیا اور آخرت کی ملا کر جو ہے اس میں ایک نہ ایک دن وہ اسے فائدہ پہنچائے گا. یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، توحید والا ہے. لیکن اس کے تکیہ لگا کر یا اس پہ آسرا کر کے گناہوں میں جو ہے نڈر ہو جانا، اس سے بھی بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا خاتمہ ہی توحید پہ نہ ہو، اس کے گناہوں کے سزا کے طور پہ نتیجے میں، تو اس سے بچنا چاہیے. اس لیے جو ہے جو سلف صالحین اور سنت سے سیرت سے انہوں نے سکھایا کہ اس طریقے سے حدیث وہ بیان نہیں کرتے سوائے ان کے آگے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہے ہوں، تو انہیں ہم بتاتے ہیں کہ توحید کے فوائد ہیں. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو صحیح علماء ربانی ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ توحید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی کو سمجھنا، اس کے ارکان سمجھنا، اس کے منافی چیزوں کا سمجھنا، اس کی شرائط کو سمجھنا، صرف جو صحیح سلفی اہل الحدیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں. باقی تو کرتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہے، باقی چیزوں کا بیان کرو. یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ آخرکار تنجیہم من النار تنجیہم من النار، اس سے تو بچا لیں. ہم پوری کوشش کرتے ہیں اخلاق بھی اچھا اپنائیں، دوسری چیزوں کی بھی اصلاح ہو، لیکن کم از کم اس سے شروع کریں کہ اس کا آخرکار تو نجات کا کوئی سبب بنے، جو انبیاء کرام کرتے تھے. یہ باقی سارے کام فکس کر دیتے ہیں، درست کر لیتے ہیں، اصلاح، انسان اداکار، گلوکار اور کھلاڑی اور فنکار فلاں صحیح ہو گیا، زندگی ان کے پیچھے جو ہے گزار دی، برباد کر دی. توحید کا معنی فہم بتایا ہی نہیں، وہ شرکیات میں پڑا ہے، شرکیہ نعتیں پڑھ رہا ہے، اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا. باقی چیزیں اس کی کافی اچھی کر لی تھیں، اس کا حلیہ اچھا تھا، نمازی تھا، حج کر رہا ہے. تو یہ تو اس کی کوئی خیر خواہی نہیں چاہی تم نے، کہ وہ یہ تمام چیزیں اس کی برباد ہو جائے گی جب نبوت فائدہ نہیں دے سکتی. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ لئن اشرکت ليحبطن عملک، آپ نے بھی شرک کیا، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. تو پھر ہمیں علماء ربانی کے طریقے پر چلنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے پاس علم حاصل کرنا چاہیے، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے. جدید دور اور سہولیات ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی شکر گزاری میں سے یہ ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری میں علم حاصل کرنے، اس علم کے اوپر عمل کرنے، اس کو آگے تک دعوت دے کر پہنچانے کا اس کو آپ سبب بنائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال اگر پوچھنا ہے اس تعلق سے؟ بعض ایسے عوامی شخصیات ہیں جو کہ جیسے کہ یوتھ کلب، جو کہ مختلف عقائد و نظریات کے لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پر بلاتے ہیں اور ان سے درس و تدریس کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امت میں علم فراہم کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں پر کیا حکم؟ فارمی انڈے کیا فارم آخری سنا دیں. یہ جیسے یوتھ کلب ہاں، لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو سب کو جمع کر کے علم دے رہے. ابھی آپ نے یہ سنا جزاک اللہ خیر. ساتھی کا سوال ہے کہ مختلف جو لوگ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ سلف صالحین کا ہے یا نبوت سے حاصل شدہ جو علم ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ بھی سنت سے اور اس کا منہج ثابت ہے. کیا اس میں بھی جدید طریقے لوگ اپنی طرف سے اپناتے ہیں اور لوگوں کو تاکہ ہم اٹریکٹ کر سکیں نوجوانوں کو، جین زی کو اور فلانے کو ہم ڈرامے کے طریقے سے بتائیں گے، ہم لطیفے کے طریقے سے بتائیں گے، ہم جو ہے گانے کے بغیر میوزک کے منہ سے باجا بجا کے اس والے گانے کے ذریعے سے ہم جو لوگوں کو بلائیں گے. تو ایسے طریقے استعمال کرنا اور اس کو علم کا نام دینا، دین کی طرف ہم لا رہے ہیں ورنہ لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے، ہم راغب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے. یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. جو وسائل ہوتے ہیں دعوت کی طرف بلانے والے، ایک تو ہوتے ہیں ذرائع جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے جدید ٹیکنالوجی مائک استعمال کر رہا ہوں جو پہلے نہیں تھا. ایک ہوتے ہیں یعنی آپ دعوت کا طریقہ اور منہج ہی بدل دیں کہ اب ہمیں جو ہے قوالیوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیں گے، کیونکہ وہ گانے سننے کے شوقین ہیں، وہ گانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو کیوں نہ اسلامی کا نام بنا لیں. لوگوں کو ہدایت پر لانا اپنے منہج اور عقیدے کو ٹیڑھا میڑھا کر کے، اس کی آپ پابند نہیں ہیں، اس کے تو نبی بھی پابند نہیں ہیں.
فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ جس طرح بتایا ہے بلا کم اوقات پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمہ حساب ہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف جو جمعے کو آپ پڑھتے ہیں، کہ قریب جو ہے آپ اپنے دل کو تکلیف دیں گے اے پیارے نبی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ آپ کے دل میں اتنا جذبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کے دل میں، چاہے یوتھ کلب ہو بھوت کلب ہو، ان کے دل میں تو جذبہ نہیں ہو سکتا کسی کے بھی دل میں لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کا۔ تو پھر جب انہیں اجازت نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے منہج مقرر کر دیا ہے دعوت کا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے آپ دعوت کا کام کریں جس طرح بتایا گیا ہے، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نرم ہو جائیں ان کے مطابق دعوت کے لیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تھوڑے سے آپ ڈھیلے پڑ جائیں، تھوڑی باتیں ہماری مانو تھوڑی ہم آپ کی مان لیں، تاکہ ہم دین کی طرف آ جائیں، تاکہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا کہ آپ قریب تھے کہ ان کی طرف جو ہے تھوڑا سا مائل ہو جائیں کہ لولا ثبتناک، اگر ہم آپ کو نہ روکتے، اگر آپ ان کے کہنے پر چلے جاتے ہیں اپنی اچھی چاہت میں کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئیں، اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ایک تو میں نے بتایا نبی سے بڑھ کر آپ کی چاہت نہیں ہو سکتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ڈبل پکڑ کرتے، دنیا کا ڈبل عذاب، آخرت کا ڈبل عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ذکر فرماتا ہے۔ تو ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ ہم چینج کریں؟ تو یہ چیزیں موجود ہیں، پہلے دور میں بھی تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی میں موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سماع شریف صوفیوں کے جو طریقہ ہوتا ہے میوزک والا، اور جو ہے جو صوفی دھمال پاتے ہیں اور مختلف چیزیں، لوگ کیونکہ اس کے عادی ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اچھی باتوں کی طرف ان کو لے کر آئیں گے، اسلامیہ ناشید، اسلامی قوالیاں، اسلامی چیزیں، اسلامی ڈرامے، تو جو دین کی طرف آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنا منہج چینج نہ کریں، حکمت اپناؤ۔ حکمت الگ چیز ہوتی ہے، مداہنت الگ چیز ہوتی ہے۔ مداہنت کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے جو اصول ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز آپ کریں، سمجھوتا، ان کی خاطر یہ چھوڑ دیں تاکہ لوگ ایمان پہ لائیں۔ نہیں پوچھا جائے گا، اتنے یہودی اور اتنے بدعقیدہ لوگ ایمان نہیں لائے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے کوشش کر لی، لیکن آپ ان کی خاطر یہ، اب آپ اگر جو ہے ہماری خاطر جو ہے شراب کا ایک گلاس پی لیں تو یہ جو 100 یہودی ہیں یہ ایمان لائیں گے، تو 100 یہودیوں کا ایمان لائیں تو بڑی بات ہے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے، یہ کیا ہے شراب باندھ میں معافی مانگ۔ آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ان کے ایمان لانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کے ذمہ اپنا کام پورا کرنا ہے اور اس منہج سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اس کے آگے جتنی حکمتیں آپ نے اپنائی ہیں اس کے باوجود کوئی نہیں لاتا، تو ہم تو جو حکمتوں سے بھرپور دعوت دینے والے انبیاء کرام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لے کر آئے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا آخر تک جو ہے ایمان نہیں لے کر آیا، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اس طرح رہی، تو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب آخر تک مدد بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو ہے دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، ایمان نہیں لا رہے، تو آپ آخر تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی بستر وفات پر آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں کہہ دو، کلمہ پڑھ لو، مان لو، وحاج لک جو ہے عند وحاج لک بھی عند اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ کے پاس جو ہے میں حجت پیش کروں گا، لڑ جھگڑ کے بھی آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن نہیں کر سکے۔ تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے منہج کو چینج کریں، اور مختلف ایسے طریقے جو بعد کے اہل بدعت یا گمراہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، دین کو بھی ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہود نصارہ کی پیروی سے ہمیں منع کیا گیا، اس میں یہ بھی ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کھیل تماشا انہوں نے دین کو بنا دیا ہے، بنا کے رکھا ہوا ہے، دینی لطیفے ہیں اور یہ مذہبی کہانیاں ہیں، اور یہ یعنی دین میں بھی وہی ساری چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے دو مختلف چیزیں جمع کر کے رکھی ہیں، ایک پہلے خود منہج غلط اپنایا کہ دنیا میں جو چیزیں جائز ہیں، جائز خوشی منانا، کھیلنا کودنا، اللہ نے کوئی منع کیا ہوا ہے، تو پہلے خود یہ ذہن بنایا لوگوں کا، یا لوگوں کا پہلے سے ہی ذہن تھا مولویوں کی وجہ سے، اور انہوں نے بھی کہا ہاں ایسا ہے، تو ہم دینی اندر ڈال کے جو ہے آپ کو دینی درس کے ساتھ جو ہے فٹ بال اور کرکٹ آپ کو کھلائیں گے اس کے بعد۔ وہ تو اس کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ ان کو بول کے کلیئر کریں یہ چیزیں منع نہیں ہیں، اس حد میں یہ چیزیں جائز ہیں، یہ کھیل کود کرنا جائز ہے، یہ فلاں چیز جائز ہے۔ کس نے کہا ناجائز ہے؟ تمہارے مولویوں نے اس طرح دماغ میں بٹھایا ہوگا، تو یہ ویسے ہی جائز ہے، اس کو دین کے رنگ دے کر اس کے شکل بنا کر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، کریڈٹ لینے کے لیے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے، دیکھو یہ دینی چیزیں مولویوں نے احرام کی ہوئی تھی، ان کے اوپر ہم نے اسلامی رنگ دے کے ان کے اندر یہ چیزیں ڈال دی، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کم علمی کا یہی نتیجہ ہے، جو صحیح علم نہیں رکھتے۔ یہ کہ سعودی عرب سے سوال آیا بھائی، ہم کیا یہ کانپتی بھی عربی میں اچھا الناس فی مسائل الدنیا قوم اللہ علیہ وسلم
یہ بھی اہم سوال ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی متحمس لوگ. ہمارے ہاں جذبات تو کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں, دوسرے ملکوں کو بھی چاہیے پاکستان سے جذبات امپورٹ کیے جاتے ہیں, ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. جذبات جو ہے اسلام کے لیے مرنے کو تیار ہیں, لیکن اسلام کے مطابق جینے کو تیار نہیں ہے, مار دیں گے, کاٹ دیں گے. تو یہاں جو جذبہ دے دو, پمپ کر دو. اسی طرح جس طرح دین کا جذبہ ہے, دین کا علم حاصل کرنا, یہی سوال ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, منہج ہونا چاہیے, اور سب چیزیں معلوم چل جاتی ہے بعض لوگوں کو, کسی کو بدعتی طریقے سے, کسی کو صحیح طریقے سے بھی. تو وہ جذبات میں بھرے ہوتے ہیں. علم حاصل نہیں کرنا, عقیدہ کا مطلب کیا ہے, عقیدے کی تفصیل کیا ہے, توحید کی اقسام کیا ہے, شرک کفر کیا ہے, اس کی کیا شرائط ہیں, کو یہ نہیں پڑھنا ہے مجھے, نہ کتابیں کھولنی ہے, نہ درس میں بیٹھنا ہے, نہ سننا ہے, بس جذبہ بھرا ہوا ہے. تو وہ دعوت تبلیغ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے بحث, اس سے بحث, آدھی ادھوری کچی پکی باتیں معلوم ہیں, فائدے سے زیادہ وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو علم پکا پختہ ہونا, ترتیب سے ہونا, یہ ضروری ہے. جو عالم ربانی کی ابھی ہم نے آپ کو تعریف بتائی, تب آپ مضبوط ہوں گے اپنے علم میں. جتنا علم معلوم ہے بس اتنا بات کریں, آگے بتائیں. بلغوا عنی ولو آیا. آپ جو ہے بڑے بڑے مسائل میں ہر ایک میں اپنی ناک ڈالنا, ہر ایک مسئلے میں جو ہے چونچ لڑانا اور گھسنا اور بات کرنا. بڑے بڑے مسائل جو ہوتے ہیں امت کے, معاشرتی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں, اس میں بھی اپنی رائے دینا, بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دینی بن چکا ہے, اس کو ہر چیز کے بارے میں اب رائے دینے کا حق حاصل ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں. تو وہ لوگوں کو متنفر یعنی دین سے الٹا دور کر دیتے ہیں. جہاں سختی نہیں کرنی وہاں سختی کرتے ہیں, جہاں جو ہے نرمی اپنا سکتے ہیں وہاں نرمی نہیں اپناتے, سختی کی جگہ نرمی کی جگہ سختی کرتے ہیں, اپنی مرضی کے جو ہے فتوے دیتے ہیں. تو وہ لوگوں کو نفرت کر دیتے ہیں, دین سے دور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں, ان کو خصوصی نصیحتیں کرتے کہ بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو بشارت دو, اچھی باتیں وغیرہ بتاؤ, دین سے سختیاں بتا کر متنفر کر کے دور نہ کرو, سبب نہ بنو اس چیز کا. حکمت کے ساتھ دعوت دو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اور جو ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا تھا دعوت کے لیے, تو یہ نصیحتیں کی تھیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ نصیحت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن, کہ اپنے رب کی راہ کی طرف, دین کی طرف بلاؤ, اچھے کلام کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اگر بحث کرنے بھی پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو. لڑائی جھگڑا مناقشہ مناظرہ ہمارے یہاں تو یہ چل رہے ہوتے ہیں, جو ہے قسم کھا لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں, اگر یہ ثابت ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت دین دینے کا یا بحث مباحثہ جدال کرنے کا. ایسے جھگڑے اور جدال سے تو منع کیا گیا ہے. بغیر علم کے جدال کرنا یہ قوموں کی پستی کا ہمیشہ سے سبب رہا ہے, مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا, اور کافروں کے ہاتھے پٹنے کا. جگہ جگہ یہی کرتے تھے, بغیر علم کے بحث مباحثے مناقشے, فائدے سے زیادہ نقصان دینا. علم الکلام جس کی مذمت ہے وہ ان کا کام ہی ہے. منطق, عقل پرستی, یہ دلیل ہے, اس کا جواب یہ ہے, فلاسفہ سے یہ آیا ہے, روم سے یہ آیا ہے, اور جو ہے یونان سے ہم نے یہ سیکھا ہے, اس کا یہ جواب ہے. اللہ کو ثابت کرو عقل کے ساتھ, جو ہے رسالت کو ثابت کرو, آخرت کو ثابت کرو. تو یہ بحث بغیر علم کے, عقل اور مختلف فرقوں اور ملتوں سے سیکھ کر یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ علم اور بصیرت جس کے پاس ہے جتنا ہے اس کے مطابق حکمت سے دعوت دیں. جس کے پاس نہیں ہے تو صرف جذبات سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے جو مثلا تبلیغی جماعت خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی کرتی ہیں, اور نام انہیں کا ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے تو یہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں. سب جذبے سے بھرے ہوئے ہیں. آپ نے وقت دیا اللہ کے دین کے لیے, اپنا نام لکھا لو آگے پیچھے, اور پھر وہ جو ہے جا رہے ہیں. علم ہے آپ کو نہیں ہے, بس جذبے سے ہم نکلے ہیں, جو ہمیں علم آ جائے گا. عمل کرنا, اصل علم کا نتیجہ عمل کرنا ہے. ہمیں ڈائریکٹ عمل آ گیا تو علم کی کیا ضرورت ہے, بات ختم. تو یہ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے پھر یہ لوگ جذبے میں فائدے سے زیادہ نقصان کرتے ہیں. علم نہیں ہوتا, جذبہ ہے, تو انہیں یہ نہیں معلوم کہ کیا جو ہے ترجیحات کیا ہیں, کس چیز کو پریفرنس دینی چاہیے. اپنے گھر بار والوں کو یہاں باہر کسی اور علاقے میں جا کے دعوت دینا, جبکہ گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ چیزیں تو علم کے ذریعے سے آتی ہیں جو ان کو نہیں ہوتا. تو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ایک اور جی جی. اچھا, یہ جو انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ پر اگر کوئی دینی ویڈیو دیکھیں تو اس کی تحقیق کیے بغیر, اس کے اساتذہ, اس کا عقیدہ منہج کی تحقیق کیے بغیر جو لوگ شیئر کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور جو ہے سلف صالحین نے یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اخاف ما اخاف علیکم
الائمۃ المضلین یا من فتنۃ، یعنی فتنہ دجال سے بھی زیادہ کس چیز کا مجھے خوف ہے؟ تمہارے بارے میں جو آئمہ ہیں دین کے بڑے بنے پھرتے ہیں لیکن گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے، صرف علم کی بات کر لینے والا کافی نہیں ہوتا. اسی کے پیش نظر صحیح مسلم کے مقدمے میں امام جو ہے ابن سیرین، انہی کا ہے نا، ہاں، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو علم ہے تمہارا دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، اچھی طرح دیکھ بھال لو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو. تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو؟ گمراہ ہوگا تو آپ کے اندر گمراہی ڈال دے گا. ہمیں پتہ ہے کیا گمراہی ہے کیا صحیح، ہم سن کے اچھی بات لے لیں گے، غلط چھوڑ دیں گے. تمہیں اگر پتہ ہوتا تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے انسٹاگرام دیکھنے کے لیے، تم کسی اور لیول پہ ہوتے. تم تو اس لیول کے بندے ہو کہ تم جو ہے انسٹاگرام پہ بیٹھے ہو، یہ چیز دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب تمہیں نہیں معلوم حق باطل میں تمیز. اس کے بارے میں بڑا اچھا فتویٰ ہے جو ہے شیخ الکل جو ہے محدث نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، جو انڈیا کے بڑے سلفی اہل حدیث علماء میں سے گزرے. انہوں نے کہا کہ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، بدعتیوں کو بھی سنتے ہیں، سنت والے کو، بس سب کو سنتے ہیں، اچھی باتیں لیتے ہیں اور جو غلط باتیں ہیں وہ ہم نہیں لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم عام انسان ہو، جاہل، تو تمہیں تو خود اس لیول پہ نہیں ہو کہ اچھی بری کی تمیز معلوم ہے، جبھی تو تم سننے گئے ہو اس کا درس کہ تمہیں معلوم کرنا ہے کہ اچھی باتیں کیا ہیں اور جو اچھی باتیں نہیں ہیں وہ کیا ہیں. تمہیں تو اس کی تمیز نہیں ہے، معلوم ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ چپکے سے جو ہے یہ چیز گھسا دیتے ہیں مٹھائی کے اندر زہر ڈال کے. دو سنت والی باتیں، ایک اپنی بدعت بیچ میں ڈال دیتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں میلاد منانا چاہیے، اللہ نے میلاد منایا، نبی نے میلاد منایا. کوکب نورانی کے آپ درس میں جائیں گے وہ بتا دے گا آپ کو، لیکن آپ نے سن لیا اس کے پاس. تو انہوں نے کہا ایک تو تمہیں تمیز نہیں ہے حق باطل کی، تو تمہیں نہیں جاننا چاہیے. اگر معلوم ہے تم کو، نہیں مجھے معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کہا پھر تو اور زیادہ نہیں جاننا چاہیے. یعنی تمہیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ بدعتی ہے، اس کے بعد سننے کیوں جاؤں؟ بدعتی کے مجلس میں بیٹھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ جب تم سنو ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها واستہزأ بها، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا بدعت پہ چلا جا رہا ہو، فلا تقعدوا، ان کے پاس نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ کوئی دوسری دنیا والی بات چل رہی ہو. ایسی مجلس میں تو نہ بیٹھو. انکم اذا مثلکم، تم بھی انہی کی طرح. اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جو اصل میں کھلے ہوئے ہیں اور منافقوں کو بھی جو اس کے پاس بھی جاتے ہیں اس کے پاس بھی جاتے ہیں خوش کرنے کے لیے، دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر لے گا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. صحابہ کرام اسی پر عمل کر کے کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے، بدعتیوں کی بات نہیں سنتے، ان کو دیکھا بھی نہیں ہوتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شام میں جا کے پہنچا دینا میرا پیغام کہ میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں، میرا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ نہیں ہوتی، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام ایمان کے رکن میں سے ہیں. اس طرح وہ ان سے بیزاری کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ تم جب ایسے لوگوں کے بارے میں سنو کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو متشابہ آیات ہیں، یعنی بدعات کے اوپر چل رہے ہیں، لوگوں کے دل میں زہر گھول رہے ہیں، صحیح اور غلط بات مکس اپ کر کے بیان کر رہے ہیں، اولئک سمی اللہ فاحذروہم، اللہ تعالیٰ نے نام لے کے خبردار کیا ہے کہ ان سے دور رہو. اور تم جان کر بھی کہہ رہے ہو کہ میں بس سنوں گا، معلوم نہیں. ایک انسان کا غلط ہونا معلوم ہے، اس کو نہیں سننا. ایک انسان کا معلوم نہیں ہے صحیح ہے غلط، اس کو بھی نہیں سننا ہے. یعنی ہم مجہول، یعنی جو نہیں معلوم ہے ہم کیوں اس سے لیں؟ جب ہمیں معلوم ہے صحیح علم کہاں سے ملتا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم نامعلوم شخص کے بارے میں ہم کیوں لیں؟ یعنی یہ جتنی کتابیں جرح و تعدیل کی، علماء محدثین کی احادیث جو آپ تک پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دین جانتے ہیں صحیح حدیث ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے، وہ سارا اس کا لب لباب خلاصہ یہی تو ہے. انہوں نے یہی تو جمع کیا ہے کہ یہ بندہ ہے جو، یعنی انہوں نے ساری دنیا کا تو نہیں لکھا، یعنی وہاں پر جو دکانیں چلاتا ہے عام لوگ جاتے ہیں ان کا بھی لکھا ہے نہیں، جو یہی دین اور علم کا اور حدیث کا اور ان کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن حدیث کا کام کرتا ہے اور فلاں عالم کہلاتا ہے، اور یہ بندہ صحیح ہے، اور یہ بندے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. تو جو معلوم نہیں ہے مجہول، اس سے بھی نہیں لیتے. شیطان بھی ایک 10 باتوں میں ایک صحیح بات بتا کے چلے جاتے ہیں، مگر اس سے علم تو نہیں حاصل کیا جاتا، اس کو سنا جاتا. یعنی کوئی جھوٹا شخص ہے، ایک صحیح بات جو صحیح باتوں کے موافق ہو گئی تو تھوڑی اس کی بات سنی جاتی. تو یہ ساری ان کی محنت ہے، کاوش ہے، اس پہ تو پانی پھیرنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کا، یعنی ہر ایک سے ہم لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کے حکم پر گویا کہ ہم عمل نہیں کر رہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور جس کا معلوم ہی نہیں کہ کون ہے، فاسق ہے، صحیح ہے، بدعتی ہے، سنت والا ہے وغیرہ، کہاں سے پڑھا کیا ہے، وہ تو اور مجہول ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس سے بھی انسان پرہیز کرے، خصوصاً یہ فتنوں کے دور میں. پہلے دور میں تو صحابہ کرام جیسے سارے کے سارے عدول ہیں، یعنی سب کے سب عدل و انصاف والے ہیں، صحیح علم اور عقیدے والے ہیں.
ان کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا. جب ہی یہ کہتے ہیں یعنی جو محدثین کرام ہیں, یہ بھی صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے غالباً, وہ بھی شاید ابن سیرین سے ہیں, کہ پہلے ہم جو ہے ہر ایک سے لے لیتے تھے, یعنی صحابہ کرام ہے وہ ہمیں جو بتائیں گے ہم لے لیں گے, اور رب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو پھر ہر قسم کی چیزیں بعد میں لوگوں نے ڈالنا شروع کر دی تھی, دوسرے لوگوں نے. پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا تھا سموا لنا رجالکم, کس نے تمہیں حدیث بیان کی, اپنے مردوں کے نام بتاؤ ہمیں, کون ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کیا کچھ. تو پھر وہ لیتے تھے, پھر وہ دیکھتے تھے کہ اہل سنت میں سے ہیں تو لیتے تھے, تو یعنی دیکھتے تھے اہل سنت میں سے ہیں لے لیتے تھے, اور جو اہل سنت میں سے نہیں ہیں ان سے نہیں لیتے تھے. یہ بھی ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ اس دور سے ہی اہل الحدیث اہل سنہ وغیرہ وہ نام کہلاتے تھے, یعنی محدثین اور سلف صالحین اس میں فرق کرتے تھے. تو اس سے بچنا چاہیے.